نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سلسلہ ایک دن کے لیے موقوف کر کے آج ذکر کروں گا دین اسلام کی محسن شخصیت، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا، لیکن ایک ہستی ہے حضرت ابوبکر صدیق کہ جس کی نیکیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، آخرت میں دوں گا۔ آج ذکر کروں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک کا۔ آپ کی شان قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تاریخی حوالوں سے بھی آپ کی شان ثابت ہے۔ جو آپ کی شان کا انکار کرتا ہے یا آپ کو صحابی نہیں مانتا یا آپ کو مومن نہیں مانتا، وہ قرآن کی آیت کا، قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے، اور کتنی متواتر احادیث موجود ہیں وہ ان کا انکار کرتا ہے۔ وہ اپنا ایمان کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2.5 سال دنیاوی عمر میں، جو ظاہری عمر ہے اس سے 2.5 سال آپ چھوٹے ہیں۔ آپ کا بچپن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گزرا۔ آپ بچپن کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں، آپ غار کے بھی ساتھی ہیں، اور آپ مزار کے بھی ساتھی ہیں، اور جنت کے بھی ساتھی ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ اس وجہ سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ شان صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو حق لے کر آیا، وہ جو سچ لے کر آیا، جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام صدیق آسمان سے نازل ہوا، یا آپ کا جو لقب ہے صدیق، یہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ بیان ہے، اور حاکم و مستدرک میں یہ موجود ہے۔ آپس میں صحابہ کی محبت بھی آپ دیکھتے جائیے گا۔ آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے، آگ سے آزاد۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو ایک لقب عتیق بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور ساتھ صدیق اکبر تھے، آپ نے ایک غار میں پناہ لی۔ آپ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ 10ویں پارے میں یہ الفاظ موجود ہیں، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اور جب آپ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو، لِصَاحِبِهِ، صاحب کا کیا معنی ہوتا ہے یہ آپ ڈکشنری کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ آپ کو جو صحابی نہ مانے، آپ کے ایمان میں جو شک کرے، شبہ کرے، اس کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شان میں دیگر صحابہ کرام کی روایات بھی ملتی ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں
کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں ابو بکر ہو انہیں یہ لائق نہیں کہ ان کی امامت ابو بکر کے سوا کوئی اور کرے۔ یہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے۔ ابو بکر جس قوم میں موجود ہو اس قوم کو یہ لائق نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ابو بکر کی امامت کرے۔ اگر ابو بکر موجود ہیں تو ابو بکر ہی امامت فرمائیں گے۔ حضرت علی کا ایک اور قول ہمیں ملتا ہے جو نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ 5 کتابوں میں بھی موجود ہے اور دوسروں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پہلے خلیفہ برحق ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے شیر نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ شیر خدا حضرت علی کا لقب، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، اس لیے شیر خدا نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپس میں آپ محبت دیکھیں آپ، یہ دشمنیاں آج کے لوگوں میں ہیں، صحابہ کرام آپس میں بہت محبت رکھتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے یہ جو روایت ہے، اس سے ہمیں ایک ظاہری طور پر ایک نشان ملتا ہے، ایک علامت ملتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دیا تھا کہ اب صحابہ کرام مومنوں کے خلیفہ اول ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنا مسلح حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ چنانچہ جب ظاہری طور پر آپ کو بیماری چھونے آئی تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، آپ بستر علالت پر تھے، آپ نے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت کرائیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، بڑے نرم دل کے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں حضور کے مصلے پر، حضور موجود تھے، خود ہی حکم دیا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت علی شیر خدا بھی موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ کو نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اشارہ مل رہا تھا کہ اب مومنوں کے امام ہوں گے، خلیفہ اول ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے۔ چنانچہ ایک نماز کا منظر وہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہاتھ پر ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارا تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً سمجھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مصلے کے قریب آئے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے آقا نے اشارے سے ان کو کہا وہیں کھڑے رہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے تھوڑا سا آگے جا کر بیٹھ گئے۔ اب منظر یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے امام تھے، حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام کے امام تھے۔ نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، نماز میں حضور کو بھی دیکھ رہے ہیں، ابو بکر پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں، نماز کسی کی نہیں ٹوٹ رہی۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم نماز میں آسمان کی طرف دیکھیں تو ہماری نماز ٹوٹ جائے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری طور پر بیماری چھونے آئی،
تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، تو روح کس طرح قبض کرتا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک کانٹوں والی ایک ٹہنی ہو، اس کے چاروں طرف کانٹے ہو، اس کے اوپر ململ کا کپڑا چڑھا دیں، اس کو جب کھینچیں گے تو وہ کپڑا کیسے تار تار ہو کر اترے گا اور کتنا پھٹ جائے گا۔ فرمایا میں اس طرح روح قبض کرتا ہوں اور جھٹکے دیتا ہوں، ایک جھٹکے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ کسی کو 100 مرتبہ قتل کیا جائے، اتنا اس کو درد ہوتا ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حریص جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل، تو مجھ سے وعدہ کر میرے غلاموں کی روح تو اس طرح نہیں نکالے گا، میرے غلاموں کی روح تو اس طرح نہیں نکالے گا۔ جبریل امین سے میرے آقا نے وعدہ لیا۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے غلاموں کی روح اس طرح نکالوں گا جیسے دودھ سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار رکھتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے۔ آج اگر ہم ان سے محبت نہ رکھیں، ان پر درود و سلام نہ پڑھیں، ان پر جان نچھاور نہ کریں، آج ہم نمازیں نہ پڑھیں، ان کی شریعت پر عمل نہ کریں، تو پھر ہم نے امتی ہونے کا کیا ثبوت دیا؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ وہ تو ہم سے اتنا محبت رکھیں، اتنا پیار رکھیں کہ پیدا ہوتے ہی اپنی مخلوق کی، اپنی امت کی فکر کریں، جب قبر میں جائیں جب اپنی امت کی فکر کریں، معراج پر جائیں جب اپنی امت کی فکر ہو کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج امت کا کیا حال ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے، ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تاروں بھری رات تھی، تارے چمک رہے تھے آسمان پر، حضور میرے پاس تھے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی کہ تاروں کے برابر ہوں جتنے آسمان پر تارے ہیں؟ اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، وہ چھپ چھپ کر کیا عمل کرتے ہیں، کیا کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا، حضور کے لیے ماضی بھی ایک جیسا ہے، حال بھی ایک جیسا ہے، مستقبل بھی ایک جیسا ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا۔ میرے آقا نے دیر نہیں لگائی، فرمایا آسمان پر جتنے تارے ہیں اس کے برابر نیکیاں حضرت عمر فاروق کی ہیں۔ صحیح ستہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ اب تارے کتنے ہیں؟ کون سی دنیا میں ایسی مشین ہے جو تارے گن سکے یا سائنسدان بتا سکے کتنے تارے ہیں؟ میرے آقا نے دیر نہیں لگائی، سب کے قیامت تک کے لوگ جتنے آئے جتنے آئیں گے سب کے نام اعمال بھی میرے آقا کو پتہ ہے کہ کس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے دل میں جو خیال تھا کہ شاید حضور میرے والد کا نام لیں، حضرت ابو بکر صدیق کا، کہنے لگے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف اور تیرے والد حضرت ابو بکر صدیق کی ایک غار والی نیکی ایک طرف۔ پلڑے میں ساری نیکیاں حضرت عمر فاروق کی رکھ دی جائیں اور ایک نیکی یار غار والی وہ رکھ دی جائے تو ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا اندازہ قرآن و حدیث سے آپ کر سکتے ہیں، بالکل واضح طور پر بیان موجود ہیں۔ حضرت علی کا دوبارہ قول ملتا ہے، ان سے روایت ہے، دونوں میں محبت دیکھیں، یہ لڑائی آج کے لوگوں میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب وصال کا ٹائم آیا، حضرت ابو بکر صدیق کا دنیا سے جانے لگے، مجھے بلایا اور فرمایا، اے علی، جن ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ غسل دینے کے بعد میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا کہ حضور آپ کا یار غار آیا ہے، یار مزار بننا چاہتا ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، دیگر صحابہ کرام نے جب جنازہ جا کر رکھا وہاں پر، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے آواز آئی، حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو۔ ایک پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما رہے ہیں،
دوسرے پہلو میں حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہم قیامت میں اسی طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی بیچ میں حضور ہوں گے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ اب جو ان کے معاملے میں، ان کے ایمان میں یا ان کی توہین کرے یا ان کے ایمان میں شک شبہ رکھے تو ضرور وہ انسان، اس نے ابھی اسلام کو نہیں پڑھا، وہ اسلام کو نہیں جانتا، اس کا اپنا حسد ہے اپنے دل کے اندر۔ وہ جو ان ہستیوں سے حسد رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے، وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کس کے خلاف بول رہا ہوں، میں کس سے حسد رکھتا ہوں، میں کس سے بغض رکھتا ہوں، جو اللہ کا بھی پیارا ہے، جو رسول کا بھی پیارا ہے، جو مومنوں کا بھی پیارا ہے۔ اسے خود ہی اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، حضور کی حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ حضور نے ایک ایک بات واضح طور پر بتا دی کہ کوئی بندہ شک شبے میں نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی گستاخی بے ادبی سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔